لائٹ کی وجہ سے سیشن کو روکنا پڑا، تو ابھی لائٹ کا رینج جو ہے تو ابھی سوالوں جواب ان کا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ دوبارہ سوال جو آپ جی جی، کرتے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کاروبار میں برکت کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ دیکھیں کاروبار میں برکت کے حوالے سے دیکھیں کاروبار میں کس وجہ سے رکاوٹ، بے برکتی اور اس قسم کا معاملات ہو رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ ہو سکتی ہے، عموماً جو وجہ بنتی ہے وہ ہے جادو کی وجہ سے۔ جادو کے علاوہ جو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں علامات واضح ہوتی ہیں، اس کا علاج ہم نے ذکر بار بار کیا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جادو کے علاوہ برکت کے لیے اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے لیے یہ کریں کہ سب سے پہلے جھوٹ ختم کریں کاروبار میں سے۔ کاروبار میں جھوٹ برکت ختم کر دیتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا مال کدھر سے آیا اور کدھر چلا گیا۔ پھر اسی طرح وہاں پر اگر کوئی بھی غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو اس کو روک دیا جائے تو بہتری آ جائے گی، مال میں برکت ہو جائے گی، رزق میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کاروبار میں بے برکتی ہوتی ہے۔ دوسرا، برکت کے لیے بہترین جو طریقہ کار ہے وہ ہے استغفار۔ وہ کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیں گے، اور استغفار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں رزق میں برکت کر دیتا ہوں، معاملات بہتر کر دیتا ہوں۔ تو یہ کرنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اللہ کے نام سے۔ یونس بھائی کا سوال ہے کہ آپ نے جو وہم کا وظیفہ بتایا تھا وہ کافی بڑا لگ رہا ہے، تو کوئی مختصر وظیفہ ہے تو بتا دیں۔ اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھا کریں، بس یہ کافی ہے۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کے گردن کے اندر ایک سانپ ہے۔ یہ سانپ اگر تو آپ کو ڈس رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کی تعبیر اور ہوگی، لیکن فی الحال جو کنڈیشن آپ نے بتائی ہے اس میں محسوس ہو رہا ہے کہ جادو جنات کا یا حاسد مرد کا اثر ہے آپ پر، مطلب وہ نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے آپ کو۔ تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم کثرت سے پڑھا کریں، خواب کا اثر ظاہر کریں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے آپ کی۔ خواب کے اندر میری نانی اماں میری والدہ کو پیسے دے رہی ہیں، نانی اماں ان کی فوت ہو چکی ہیں۔ اس میں اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ اگر وہ کچھ دے رہی ہیں، دینا خواب میں اگر کوئی فوت شدہ دیتا ہے تو وہ اچھا ہی ہوتا ہے، برا نہیں ہے۔ ایک خواب کے اندر دیکھا ہے کہ کامل نے میرے اوپر دم کیا ہے اور اس کے بعد ان کو الٹی آئی ہے، جس کی وجہ سے جادو جو ہے وہ نکل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جادو کے شر سے محفوظ کر لیں گے۔ جو آپ کو پڑھائی بتائی ہے، طریقہ بتایا ہے، وہ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ گھر کی صفائی کے دوران چھوٹے چھوٹے بال ملتے ہیں۔ بال کس کے ہیں؟ اگر تو اپنے ہیں، یعنی اس قابل ہیں کہ اس کو گرہ لگائی جا سکتی ہے، تو ممکن ہے کہ اس کا کوئی روحانی معاملے سے تعلق ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ جیسے آپ کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بال اور گھر میں ملتے ہیں، تو گھر میں بالوں کا ملنا یہ کوئی جو ہے وہ جادو سے تعلق نہیں رکھنے والا۔ جادوگر کو اگر بال چاہیے ہوں تو وہ بال منگوائے گا، گھر میں بالوں کا کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جادو جنات سے تعلق ہو سکتا ہے۔ کیا حیض کی حالت میں حفاظت کے لیے آیت الکرسی یا کل وغیرہ یا قرآن جی کی آیت پڑھ بالکل سکتے ہیں؟ پڑھے جا سکتے ہیں، پڑھائی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ ایک خواب کے اندر 4 کالی بڑی چونٹیاں دیکھی ہیں جن کے مختلف کلر وہ بتا رہے ہیں، یہ نہیں لکھا کہ حملہ آور تھیں یا نہیں۔ نہیں، یہ بتانا پڑے گا کہ وہ جا رہی تھی، کچھ کھا رہی تھی، یا آپ کو کاٹ رہی ہیں، آپ کی باڈی پہ ہیں، یا ویسے آپ کے گھر میں ہیں، تو یہ بتانا پڑے گا آپ کو۔ پورے جسم میں درد رہتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دبا رہا ہے۔ یہ کس وقت ہوتا ہے؟ یہ جسمانی پرابلم محسوس ہو رہی ہے جیسے آپ نے بتایا ہے، یہ روحانی مسئلے کی وجہ سے ایسے نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ کس وقت محسوس ہوتا ہے اور یہ بتائیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، کیونکہ عموماً جسمانی کچھ امراض ہیں جن کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پانی پر دم کر کے پیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو کیا صرف اپنے کمرے کے چاروں کونوں میں زانے دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، اپنے کمرے میں دی جا سکتی ہے۔ اور کیا عورت بھی دے سکتی ہے؟ نہیں، عورت اوائڈ کریں، بہتر یہی ہے کہ اگر مرد ہے تو دے لیں، نہیں تو ریکارڈنگ میں اذان مل جاتی وہ چلا لیں۔ خواب میں خود کو دوسروں کے سامنے بے لباس دیکھتی ہوں بار بار، جبکہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں اور حفاظتی پڑھائی وغیرہ بھی پڑھتی ہوں۔
اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی طرف اشارہ ہے. کسی کی بات کو نہ دہرائیں، کسی کی بات کو مثلا کسی کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو اس سے اوائڈ کریں، یہ بہترین آپ کا علاج ہے. دوپہر کے وقت دیکھا گیا خواب کی تعبیر لگوانی ضروری ہوتی ہے؟ جی لگوائی جا سکتی ہے، اس کی بھی تعبیر وہی ہوتی ہے. میری بیٹی کی طبیعت 1 سال سے کافی زیادہ خراب ہے، تو اس حوالے سے پلیز کچھ بتا دیں. ان کو برے خواب وغیرہ بھی آتے ہیں اور رقیہ وغیرہ بھی نہیں کرواتے. دیکھیں یہ تو اس کے لیے علاج میں تجویز کر سکتا ہوں. اب یہ نہیں پتا کہ طبیعت کیسی خراب ہے، کیا ہوتا ہے، تو یہ ساری کنڈیشن جاننے کے بعد ایگزیکٹ بندہ بتا سکتا ہے. مطلب بار بار اپنے ہاتھ دھوتی رہتی ہے اور ہاں واش روم میں بیٹھے رہنا، اس طرح ہاں کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ فلق ناس 41 مرتبہ پڑھ کے دم کیا جائے. اس کو ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک کر دے. خود اس کو بچی کو اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ زیادہ پڑھایا جائے. اور سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ 100 مرتبہ پڑھائی جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے گی. یہ بار بار عمل کیا جائے، پانی تیل پر دم کر کے پانی پلایا جائے، تیل لگا کے نہلایا جائے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. یہ وسوسے کی بیماری ہوتی ہے. قاری صاحب کا پنڈی کا کوئی ایڈریس نہیں ہے. قاری صاحب صرف چیچا وطنی 110 بارہ الجامعہ محمدیہ دارالاسلام میں بیٹھتے ہیں ہفتے اور اتوار کو. ملنے چاہتے ہیں تو آپ ہفتے اور اتوار کو آ سکتے ہیں صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے کے درمیان. نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے. مسلسل بیمار رہتی ہوں، 8 سال ہو گئے ہیں. ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب وہ انہوں نے ٹھیک محسوس کیا اپنے آپ کو. شادی بھی نہیں ہو رہی ہے، فارسی پڑھائی 1 سال سے کر رہی ہیں. یہ جیسے آپ نے کنڈیشن بتائی ہے، آپ کو ایک عمل بتاتے ہیں، یہ صبح و شام کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں. سورہ فلق ناس 41 مرتبہ صبح و شام پڑھنی ہے. استغفر اللہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹھیک نہیں ہو رہی، بہتر محسوس نہیں کر رہی، تو وجہ ڈھونڈیے کیا وجہ ہے، کیوں بہتری نہیں آ رہی. اللہ سچا، اللہ کے وعدے سچے، اللہ کا قرآن سچا ہے. پھر ہمارے پڑھنے میں کمی کہاں آئی، کہاں غلطی آئی، کہاں کوتاہی آئی جس کی وجہ سے یہ معاملات بنے. عدنان بھائی، انسان اگر ایک کام کرتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا تو 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. مثلا ایک میڈیسن کھا رہا ہے، اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، یا میڈیسن صحیح نہیں ہے یا اس کا استعمال صحیح نہیں ہے. تو اللہ کے قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر کمی ہو. اللہ کا قرآن سچا ہے، بے شک. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے اندر سے کمی ڈھونڈنی ہے اور اس کو بہتر کرنا ہے. تو یہ پڑھائی کو آپ مزید بہتر کریں اپنے معاملات کو، تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی اللہ کی رحمت سے. میرا دل بہت زیادہ کمزور ہے، ٹینشن والی بات سن کر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور کافی اسی طرح کی حالت بچپن سے رہتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا جائیں. یہ خوف کی بیماری ہوتی ہے، شیطان کے شر کی وجہ سے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے. میرے اوپر جادو ہے اور خبیث جن کا مسئلہ بھی ہے، کوئی سوال بتا دیں. اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 مرتبہ صبح و شام، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ صبح و شام 300 مرتبہ. اور اس کے ساتھ آپ نے جو 3 ٹائم پڑھائی کرنی ہے، یہ 2 ٹائم کرنی ہے. 3 چیزیں کون کون سی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 300 مرتبہ کرنی ہے. یہ ایک عمل ہو گیا. دوسرا عمل حفاظتی پڑھائی، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس. یہ صبح و شام اور سونے سے پہلے پانی تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے. یہ 1 مہینہ کرنا ہے. ساتھ میں ہمارے یوٹیوب چینل سے رقیہ دم لے لیں، وہ صبح و شام 3 مرتبہ سننا ہے. 1 مہینہ یہ کر لیں، انشاءاللہ بالکل یہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. جب بھی کتاب کھول کر پڑھنے لگتی ہیں تو اچانک ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ انہیں کچھ ہو جائے گا، اور وہ کتاب چھوڑتی ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں، سبق یاد نہیں ہوتا، کیا کریں؟ یہ عموماً یہ مسئلہ جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ یہ مختلف وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں. جادو جنات کے مسائل کی وجہ سے ایسے نہیں ہوتا، نظر بد کی وجہ سے ایسے ہو سکتا ہے. سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ، ربی زدنی علما 7 مرتبہ، اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک 7 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ. یہ پڑھی جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. 4 جنوری والا جو خواب تھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ بس صرف دیکھتی ہیں کہ ان کے آس پاس گھوم رہی ہیں اور یہ ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ کاٹ نہ لے،
اس وجہ سے وہ اس جگہ سے ہٹ جاتی ہیں۔ کوئی حاسد ہے، حاسد یعنی کہ آپ کو شر پہنچانا چاہ رہا ہے، نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، وہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ وہ حاسد کوئی کہہ لیں کہ چھوٹا بندہ ہو سکتا ہے، مثلا گھر کا ملازم ہے، آفس کا ملازم ہے، کوئی بھی اس طرح کا بندہ ہو سکتا ہے، تو اس کے شر سے بچنے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا بہترین ہے۔ والد صاحب کو شدید قسم کی الرجی ہے، زخم کی صورت اختیار کر چکے، اس کا کچھ علاج بتا دیں۔ سورت فاتحہ 41 مرتبہ پانی اور زیتون کے تیل پر دم کر لیں، پانی پئیں، تیل لگائیں۔ دوسرے نمبر پر روغن اناب لے لیں اور اس کو پانی میں ملا کر 4 چمچ 1 گلاس پانی میں ملا کر دن میں 3 ٹائم استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی۔ سجاد بھائی کا سوال ہے کہ ان کی شادی کو مسئلہ ہے، 12 جگہ سے پوچھ چکے ہیں، کہتے ہیں کہ جادو ہے، اور ان کی کچھ جگہ بھی ہے لاہور میں جو کہ سیل نہیں ہو رہی۔ بھائی جان 12 جگہ سے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جادو ہے، لیکن 12 جگہ میں سے کسی نے علاج نہیں کیا، جہاں سے آپ نے پوچھا ہے وہاں سے علاج بھی کروانا چاہیے نا۔ بہرحال میں ایسے کچھ نہیں بتاتا، آپ کو علاج بتا دیتا ہوں، آپ وہ کریں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اگر آپ نمازوں کی پابندی کر کے یہ علاج کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سورہ فلق ناس 41 مرتبہ پڑھنی ہے صبح و شام، استغفر اللہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے سارا دن میں، چاہے 500 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیں، چاہے سارا دن میں پڑھ لیں 1000 مرتبہ۔ نمازوں کی پابندی کرنی، 1 مہینہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ساری مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، جادو جیسا بھی ہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یونس بھائی آپ کے سوال کا جواب اس سیشن کے سٹارٹ میں ہی ہو گیا تھا، تو آپ سیشن کو شروع سے کر کے دیکھ لیں، جو دوسرے والا حصہ ہے سیشن کا۔ محمد عبداللہ بھائی کا سوال ہے کہ نوکری نہیں میری، اس والے سے کچھ وظیفہ وغیرہ بتا دیں۔ استغفر اللہ اور درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دیکھیں کہ کوئی بھی کام ہے اگر اس میں رکاوٹ آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں انسان کو ضرور نوازتا ہوں، بے شک۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ضرور دیتے ہیں۔ اگر ایک جگہ پر آپ کا کام نہیں بن رہا تو دوسری جگہ کوشش کریں، دوسری جگہ نہیں بن رہا تیسری جگہ کوشش کریں۔ انسان کو مایوس نہیں ہونا، مایوس جو بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مایوسی مجھے پسند نہیں ہے، تو جو بندہ مایوس ہو جاتا ہے پھر اس کو نعمت نہیں ملتی۔ دوسری سب سے بڑی وجہ عدنان بھائی، میں نے بہت سارے مریضوں میں دیکھا ہے ایک چیز کامن پائی ہے، جو لوگ پریشان ہیں، فلاں نہیں مل رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، شکر نہ کرنے کی وجہ سے صحیح بات۔ اللہ تعالیٰ شکر نہ کرنے والے سے چھین لیتے ہیں۔ بھائی لوگ کہتے جی اب شکر کریں تو کس چیز پر، بس ایسے ویسے بہانے، سو ہلے بہانے۔ اللہ سے وفا کر کے دیکھیں، اللہ سے وفا کر کے دیکھیں، پریشانی میں تو خوشی میں تو ہر بندہ شکر کرتا ہے، صحیح بات۔ جب نعمتیں ہوتی ہیں تو ہر بندہ شکر کرتا ہے۔ تب شکر کرو جب اگر کوئی چیز چھن گئی ہے تب شکر کر کے دیکھو، اللہ تمہیں اس کا بدلہ نہ لٹائیں تو کہنا، حالات تنگ ہیں شکر کرو، اللہ کا وعدہ ہے شکر کرو گے میں بڑھا دوں گا۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہے شکر کرتے رہو، اللہ کی رحمت سے آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، شکر زیادہ کرتے رہیں، استغفار زیادہ کرتے رہیں، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات آسان کر دیں گے، بہتر روز کی روز بہتری آنا شروع ہو جائے گی، جاب کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک خواب کے اندر دیکھا ہے کہ بہت سارے لال بیگ ہیں اور ان کو یہ مارتی ہیں لیکن وہ بڑھتے ہی جاتے ہیں، انہوں نے مارے بھی کافی زیادہ ہیں کہہ رہی ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے، خواب کا اثر بھی زائل کریں، اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ کچھ معاملات ہوتے ہیں حسد کی وجہ سے نقصان تک پہنچ جاتا ہے انسان، تو یہ حسد کا معاملہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ یہ دعا کثرت سے پڑھیں، خواب کا اثر زائل کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو شر سے محفوظ کریں گے۔ حفاظتی پڑھائی لازمی پڑھتے رہا کریں۔ ڈسکرپشن کے اندر جو 2 نمبر موجود ہیں، ان نمبر پر آپ کال کریں، انشاءاللہ آپ کی بات ضرور ہوگی۔ فرائیڈے کو نمبر بند ہوتے ہیں، کال کرنے کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے ہے، اس دوران کال آپ کی لازمی اٹینڈ ہوگی، نماز کا وقفہ صرف ہو سکتا ہے، فرائیڈے کے علاوہ کال کریں، یہ انشاءاللہ بات ہو جائے گی آپ کی۔ یہ 2-3 ایشوز ہیں عدنان بھائی، بار بار جو ہیں وہ، بلکہ جو آپ پوسٹ لگاتے ہیں جو بھی مطلب ہوتا ہے ہر بندہ ایشو یہی رکھتا ہے، ایک کال کا ہے
ہاں جی اور دوسرا آپ کے میسیج نہ پڑھنے کا ہے. بلکہ ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ عدنان بھائی میسیج نہیں پڑھتے. میں نے کہا وہ صرف اپنے رشتہ داروں کے پڑھتے ہیں یا دوستوں کے پڑھتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ آپ وضاحت خود ہی کر دیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جواب دیے جائیں. جتنے بھی کمنٹ آتے ہیں 100% ان نون لوگ ہی ہوتے ہیں, رشتہ دار ادھر میسیج نہیں کرتے. تو کوشش یہی ہوتی ہے, لیکن جب 3-4 ہزار میسیج آئے گا تو یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ سب کو آنسر دیے جائیں. تو جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں. باقی اللہ تعالی ہماری اس ایفرٹ کو قبول کرے. آمین. عبداللہ بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر سام کا بچہ دیکھا ہے مگر وہ نقصان نہیں دیتا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, خواب کا اثر ظاہر کر دیں اور حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں. کوئی بھی یعنی حاسد مرد ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آپ کو محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ. جو وہاں کا نام پوچھتا ہے اس سے علاج کروانا ٹھیک ہے؟ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگ تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے, ایویں وہ میرے جاننے والے بہت سارے ایسے ہیں, وہ ایویں بندے کو مطمئن کرنے کے لیے جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں کہ جی ماں کا نام بتائیں اور یہ بتائیں وہ بتائیں. تو اس طرح کی بات نہیں ہوتی. اگر کوئی ماں کا نام پوچھتا ہے تو آپ اس کے جانیے کہ کیوں پوچھ رہا ہے. ہاں سعودی علماء کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ماں کا نام پوچھتا ہے وہ اسے جادوگر ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے, کیونکہ جادوگروں کا شیوا ہے کہ ماں کا نام پوچھنا اور ماں کے نام سے جادو کرنا. بہرحال اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں اگر بلند آواز سے قرآن پڑھ کے علاج کرتا ہے تو اس سے علاج کروائیں. اس کے علاوہ کوئی غیر کچھ الفاظ پڑھتا ہے اور وہ الفاظ پڑھتا ہے جن میں شرکیہ جملے آتے ہیں تو اس سے علاج نہیں کروانا چاہیے. سسٹر کا سوال ہے کہ ان کے بھائی کو جنات کا مسئلہ ہے, جب بھی دم کے لیے لے کر جاتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے وہ بہتر ہو جائے. دیکھیں ایک تو اعوذ باللہ زیادہ پڑھیں, پڑھائیں بھائی کو, اور ساتھ میں حفاظتی پڑھائی کروائیں. اعوذ باللہ پڑھنے سے یہ جنات شیطان ہی ہیں, تو جب بندہ بار بار کہتا ہے کہ اللہ مجھے شیطان کے شر سے محفوظ کر لے محفوظ کر لے, بار بار کہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ کر لیتے ہیں. تو آپ یہ کریں, گھر والے سارے گھر والے استغفار کریں. اگر ممکن ہے تو ہمارے پاس لے آئیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا علاج ہو جائے گا. ایک خواب کے اندر یہ دیکھتی ہیں کہ ان کا روزہ ہوتا ہے اور یہ بازار سے جا کر پھل فروٹ وغیرہ لیتی ہیں, جس میں پائن ایپل یہ کافی زیادہ خریدتی ہیں. اللہ تعالیٰ خوشیاں دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی کریں گے. کوئی بھی رکاوٹ ہے تو وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. نظر کی کمزوری کے حوالے سے کوئی وظیفہ؟ اس کے لیے یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ اگر کوئی آپ ڈراپ وغیرہ ڈالتے ہیں اس پر سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ لی جائے. سورۃ قاف ہے, اس کی آیت نمبر اس کی آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. یہ آیت جو ہے وہ 33 مرتبہ پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. اثر زائل کرنے کا طریقہ بتا دیں. ہاں اثر خواب کا اثر زائل کرنے کے لیے لیفٹ سائڈ پر اپنے 3 بار یہ پڑھ کے پھونکنا ہے, اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا. یہ 3 بار پڑھنا ہے, لیفٹ سائڈ پر پھونکنا ہے, لعاب والا آپ کی پھونک میں لعاب ہو تو انشاءاللہ وہ خواب کا اثر ختم ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. خواب میں اپنی موت دیکھنا. خواب میں اپنی موت دیکھنا پریشانی والی بات نہیں ہے. مطلب کسی کی بھی موت دیکھتے ہیں تو وہ اس کے کئی مقصد ہو سکتے ہیں. جیسے کہ خواب میں موت دیکھنے کے لیے مطلب اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جھنجھوڑنا چاہ رہے ہیں, ہلانا چاہ رہے ہیں, اور کسی اور کی موت دیکھتے ہیں تو اس میں بھی مختلف مقاصد ہوتے ہیں, تعبیر مختلف ہوتی ہے. تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہ پریشان ہو جانا چاہیے کہ بھئی میرا ٹائم آ گیا اب تو یہ بس مجھے ہی اشارہ ہے. تو اس طرح خود ہی تعبیر نہیں لگانی چاہیے, بلکہ تعبیر کروانی چاہیے جو تعبیر کرنے کا علم جانتا ہو اس سے. بہرحال جو اس طرح کا خواب ہے یہ پریشان نہیں ہونا, انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات فرمائیں. ایک خواب کے اندر بچے وغیرہ دیکھنا کیسا ہے؟ بچے خواب میں دیکھنا اچھا خواب ہے. بچے کس نے دیکھے ہیں, کس صورت میں دیکھے ہیں, اٹھایا ہوا ہے انہوں نے بچوں کو. ہاں بہت اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ خوشی دیں گے انشاءاللہ. شوہر نے خواب کے اندر ایک سفید گھوڑا دیکھا ہے, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟
سفید گھوڑا کیا کر رہا ہے وہ بتائیں، جو دیکھا ہے وہ آپ کے پاس ہے، یا مطلب کچھ کہہ رہا ہے، یا یہ سوار ہیں؟ ویسے گھوڑا دیکھنا برا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا رہا۔ نیو نوکری ملنے والی ہے، لیکن پرانی نوکری میں جو باس ہے وہ ان کو جھوٹے الزام لگا کر پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ کثرت سے پڑھیں، اور اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا، یہ دعا حسن المسلم میں دونوں دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ دعائیں پڑھیں، میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا۔ یہ دعائیں پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ کر لیں گے۔ پرویز حسین بھائی کا سوال ہے کہ قاری صاحب نے جو پڑھائی بتائی ہے وہ یہ پڑھتے ہیں، لیکن شیطان ان کو بےہودہ کاموں میں لگا دیتا ہے۔ بھائی ہر چیز شیطان نہیں کرتا، اعوذ باللہ زیادہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں گے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی بھی پڑھا کریں، اپنے نفس کے شر سے حفاظت کی دعا ہے یہ۔ تو ہر کام شیطان نہیں کرتا، بسا اوقات انسان کا نفس ہمارا جو ہے وہ بھی لگا دیتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کوئی خاص دعا؟ الحمدللہ ہے، ذکر اللہ کا ہے، ذکر شکر ہی ہے، الحمدللہ بہترین ذکر ہے، سبحان اللہ بہترین ذکر ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے، شکر کیا ہے؟ اس کی فرما برداری کرنا، یہ اس کا شکر ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی یعنی کہ نوافل پڑھا کرتے تھے، تو امہات المومنین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، آپ کیوں اتنی لمبی جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، آپ کے قدم مبارک جو ہے وہ سوزش ہو جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ تو شکر نماز کے ذریعے بھی ہوتا ہے، شکر ذکر کے ذریعے بھی ہوتا ہے، نوافل کے ذریعے بھی ہوتا ہے، تو یہ ہر طریقے سے کرنا چاہیے۔ سسٹر کا سوال ہے کہ رشتے آنے پر رونا آتا ہے بہت زیادہ، خوف میں بھی رہتے ہیں، جیسے کوئی طاقت روک رہی ہو ان کو، انکار کر دینے کی صورت میں یہ سکون میں آ جاتی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ حفاظتی پڑھائی بھی یہ کر رہی ہیں۔ یہ جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جو ہے وہ آپ رقیہ دم سنیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی، 3 مرتبہ صبح و شام، 1 مہینہ سنیں، اللہ بہتر کر دیں گے انشاءاللہ۔ رزق میں کمی ہے، اولاد کا نہیں ہونے کی وجہ سے، اولاد کا بھی نہیں ہونا ہے، کافی مسائل ہیں، عجیب و غریب قسم کے خواب آتے ہیں، نماز پڑھنے کو جی نہیں کرتا۔ یہ خوابوں کا آنا یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں، جیسے کہ یعنی کہ جادو جنات کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ شیطانی اثر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ حفاظتی پڑھائی شروع کر دیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات فرمائیں گے۔ ڈپریشن کا علاج؟ ڈپریشن کے علاج کے حوالے سے یہ ہے کہ سب سے بہترین علاج، شیطان ڈپریشن ڈالتا کیوں ہے؟ ڈپریشن آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا، یعنی ڈپریشن اس وقت آتا ہے کہ شیطان انسان کے ذہن میں باتیں ڈالتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے تیرے معاملات خراب ہو جائیں گے، تو نقصان میں چلا جائے گا، تیرا فیوچر پلان کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں حوصلہ دے رہے ہیں، تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ پریشان نہ ہو، فکر نہیں کرو، تمہارے معاملات میں سارے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے معاملات بہتر کر دوں گا۔ اب انسان کو فکر ہوتی ہے میرا مال کیسے بنے گا، میں آگے کیسے سروائیو کروں گا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذمہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارے ذمہ تو مال کی فکر ہے ہی نہیں، تمہیں ہے کہ کوشش کرنا ہے۔ بندہ کہتا ہے جی میرے سامنے میری بیماری نہیں ختم ہو سکتی، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان بیمار ہوتا ہے اللہ شفا دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہے، ڈپریشن کی بہترین تھراپی قرآن کرتا ہے، جہاں بھی مایوسی آتی ہے
قرآن تمہیں حوصلہ دیتا ہے، جہاں بھی پریشانی آتی ہے قرآن تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تمہیں بتاتا ہے۔ مال کی پریشانی آئی، تمہیں بتایا اللہ نے کہ تمہارا کام کوشش کرنا ہے، مال میں پرواہ نہیں کرنا، اللہ کے ذمہ ہے، پھر تمہارا کام تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے راستے بھی بنا دیتے ہیں نکلنے کے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ کرے۔ تو ڈپریشن کی وجوہات جو بنتی ہیں، ایک ایک وجہ کا اللہ نے جو ہے وہ قرآن مجید میں اس کا حل بتایا، جیسے خوف ہے، خوف بھی ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بالکل خوف انسان کو آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں ڈراتا ہے کس چیز سے؟ تم کچھ کر نہیں سکتے، فقیری سے ڈراتا ہے، تمہارے حالات ایسے ہو جائیں گے ویسے ہو جائیں گے، ادھر ادھر کی باتیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تمہارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں غنی کروں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے حالات کو بہتر کروں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بہتر سے بہتر بناؤں گا۔ تو اس لیے شیطان کے وسوسوں کے پیچھے نہیں لگنا، اللہ کے قرآن کو پڑھے تو انشاءاللہ آپ کی ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ ذکر کے ساتھ جڑنے والا بندہ، اس کی ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھیے، قرآن کو سمجھنے والا اس کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ ہاں جو بندہ ذکر سے دور رہتا ہے وہ بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ذکر کرنے والا بندہ، جو بندہ ذکر سے دور ہوتا ہے اس کے مالی حالات تنگ، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے میں حالات معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں ہم، اور جو بندہ ذکر سے منہ موڑتا ہے دوسرا اس پر وبال یہ آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جن شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ فرماتے ہیں اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، ڈپریشن پر ایک مکمل ٹاپک ہم نے ریکارڈ کروایا ہوا ہے، وہ دیکھ لیں، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ پراپر کیسے قرآن تھراپی کرتا ہے انسان کی وہ بتایا ہوا ہے۔ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، اچھا خواب ہے، کھانا کھا رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ دے گا۔ وہ علم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ خواب کے اندر ہمیشہ اندھیرا یا رات کے سین دیکھتے ہیں، یہ شیطانی اثر کی وجہ سے عموماً ہوتا ہے۔ اگر خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں تو یہ شیطانی اثر ہو سکتا ہے، یہ حفاظتی پڑھائی کرنے سے بہتر ہو جائے گا۔ ایک خواب کے اندر بار بار یہ سورۃ طارق کی آخری 3 آیات پڑھتے ہیں، ان کے شوہر کے ساتھ مسئلہ چل رہے ہیں، سسرال والے شوہر کو آنے نہیں دے رہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ چالیں چل رہے ہیں تو ہماری چالیں جو ہے وہ کامیاب ہیں۔ اللہ کی چالیں جو ہے، جو کافروں کے بارے میں تھا نا کہ کافر چالیں چلتے ہیں، تو مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومنوں کو جو ہے وہ حوصلہ دیا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر جو ہیں وہ تدبیر کرتے ہیں آپ کو نکال دیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر تدبیریں کرتے ہیں، آپ کو نکال دیں، آپ کو نقصان پہنچائیں یا آپ کو مار دیں، تو اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے ان کی تدبیر کے بارے میں۔ تو آپ یہ آیات جو سورۃ طارق کی ہیں آخری 4 آیات، یہ بار بار پڑھا بھی کریں۔ اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ بھی کثرت سے پڑھا کریں، اور استغفر اللہ بھی کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو، پڑھائی کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ اپنے بندے کا عمل ضائع نہیں کرتے، یہ اللہ کا اصول ہے، کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے۔ ایک خواب کے اندر نوٹ اور سکے دیکھنا، کہاں دیکھے ہیں، کس نے دیکھے ہیں، یہ تعبیر جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے بتائی جائے گی۔ بعض اوقات اس کی تعبیر اچھی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات بری بھی ہوتی ہے۔ جی آگے۔ ایک خواب کے اندر مسجد دیکھنا اور امام صاحب کو سلام کرنا جس کا وہ ہنس کر جواب دیتے ہیں۔ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ دین کا کام لیں گے انشاءاللہ۔ پہننے والے کپڑے کٹ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ریئل کی بات ہے، خواب بتایا ہے۔ یہ ریل کی بات ہے۔ ہاں جادو کی وجہ سے کٹتے ہیں۔ اگر ایک آدھ بار یہ بات کو یاد رکھیں، فرق ہے جادو میں اور ویسے معاملات میں۔ اگر ایک آدھ بار کٹے ہیں تو ویسے ہو سکتا ہے، کوئی اتفاق ہو سکتا ہے، کوئی شرارت ہو سکتی ہے، لیکن جادو کا جو عمل ہوتا ہے اس میں بار بار کام ہو رہا ہوتا ہے، بار بار کپڑے کٹ رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ میرے سامنے ایسے تجربات بھی گزرے ہیں کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسے گھروں کا بھی علاج کیا ہے جن کے گھر کا ایک بھی کپڑا پہننے والا نہیں بچتا۔ تو اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ اس کا علاج کے حوالے سے یہ ہے کہ سورہ فلق ناس
सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयत 21 मरतबा सुबह शाम पढ़ी जाए, पानी पर दम करके पानी पिया जाए, घर में छिड़काव किया जाए, घर में अजानें दी जाए, रुकिया दम 3 मरतबा सुबह शाम सुना जाए, 1 महीना ये अमल किया जाए तो हर तरह का जादू जिन्नात का असर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर ज़्यादा लोग आपके मुखालिफ में हों, ऑफिस में या दफ्तर में या फैमिली में, तो क्या करना चाहिए? आपको उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। ये मेरे नबी का तरीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुखालिफ से मोहब्बत करना ये मेरे नबी ने सिखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पत्थर मारने वालों को प्यार करना, पत्थर मारने वालों को दावत देना, ये मेरे नबी का तरीका है। ज़रा बड़ा करें, लोग मुखालिफ बनते हैं तो उनको मुखालफत करने दें, अपना दिल बड़ा करें और जिस मैदान में आप कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश जारी रखें, इधर उधर की बातों की तरफ तवज्जो ना दें। दूसरा, अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपको इनके शर से महफूज रखे। वो कौन सी दुआ है? ये पढ़ने से अल्लाह ताला हर किस्म के शर से आपको महफूज रखेंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये दुआ कसरत से पढ़ते रहें, अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ते रहें। सूरह फलक नास जो है वो 7-7 मरतबा सुबह शाम पढ़ लिया करें। अल्लाह हर किस्म के शरीर के शर से इंशाल्लाह महफूज कर लेंगे। एक ख्वाब के अंदर बाल झड़ते हुए देखना। ये अच्छा ख्वाब नहीं है, अपने मामलात को बेहतर करने की तरफ इशारा है। कोई रूहानी या जिस्मानी प्रॉब्लम हो सकती है, हिफाजती पढ़ाई करें, सदका दें। सर में हमेशा दर्द रहती है, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, दवाइयों से भी फाका नहीं होता। अमूमन ये स्टोमिक प्रॉब्लम की वजह से अगर दोनों काम एक वक्त में हो रहे हैं, सर का दर्द भी और चक्कर भी, तो अमूमन स्टोमिक प्रॉब्लम होता है। उसके लिए गर्म चीज़ें छोड़ के ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें। सूरह फातिहा 41 मरतबा पानी तेल पर दम करें, पानी पिए, तेल लगाएं, इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी अल्लाह की रहमत से। सिस्टर महरा ईमान, आपके सवाल का जवाब हो गया है। कारी साहब के जो दोनों नंबर हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, वहाँ से ले सकते हैं। आज़म खान भाई, आपका सवाल हमारी नज़रों से नहीं गुज़रा, ये वाला कमेंट गुजर गया, आप दोबारा सवाल को पेस्ट कर दें। कोई नुकसान ना पहुंचा सके आपको, इसका क्या पढ़ना चाहिए? इसके लिए यही है कि हिफाजती पढ़ाई करें। हिफाजती पढ़ाई करने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये सुबह शाम के अज़कार में दुआ है, ये पढ़ने वाले को कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कैसा मेरे जिस्म में जादू का असर ख़त्म नहीं हो रहा। आपको क्या फील होता है जादू के असर की वजह से, ये बताएं ना, फिर आगे बताया जाएगा। कहाँ पर बीमारी है या वैसे असरात हैं या कुछ फील करते हैं, महसूस होता है, तो वो बताएं। वैसे 33 मरतबा सूरह फलक नास पढ़ने से सुबह शाम पढ़ना शुरू कर दे, रुकिया दम 3 मरतबा सुनना शुरू कर दे सुबह शाम, इंशाल्लाह हर तरह का असर ख़त्म हो जाएगा। खौफ और वहम के खदशात और मनफी ख्यालात का हमला बहुत ज़्यादा होता है, बेचैनी बढ़ जाती है, इलाज बता दें। औज़ुबिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खौफ, वसवसे, वहम, हर चीज़ का इलाज है। तो ये 2 चीज़ें शुरू कर लें। 500 मरतबा सुबह शाम पढ़नी है, सूरह फलक नास 7 मरतबा सुबह शाम हर नमाज के बाद, और सुबह शाम और सोने से पहले। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से कुछ ही दिनों में आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नज़र बद के लिए आपने 21 बार पढ़कर मुंह धोने का कहा था, और जादू के लिए 41 बार, तो क्या ये अलग अलग दोनों अमल करें? एक ही बार में कर सकते हैं, 41 बार कर लें जी। हिफाज़ती पढ़ाई करने के बाद भी घर के मसले हो रहे हैं, फिर समझ लें वो जादू की वजह से नहीं। अगर घर को लॉक करने के बाद भी चोर घर में दाखिल हो जाए, कैसे मुमकिन है? या तो लॉक कमज़ोर था या फिर चोर घर में दाखिल हुआ ही नहीं है। हमारे पास हिफाजती पढ़ाई इसकी गारंटी दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद भी अगर कोई बंदा कहता है कि ये हो गया वो हो गया, तो समझ लें वो जादू जिन्नात की वजह से नहीं है। कारी साहब, जब भी मैं अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ, बात करती हूँ, तो जमाइयाँ बहुत ज़्यादा आती हैं और पिछले 2 माह से नींद भी नहीं आ रही। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 102 है, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलैमान से शुरू होती है, पूरी मुकम्मल पढ़नी है हर नमाज के बाद 7 मरतबा। ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाह ज़्यादा पढ़ा करें। और ख्वाब भी इसी तरह के देखते हैं कि शौहर इनसे दूर है। हाँ इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा, समझ गया हूँ मैं बात। एक ख्वाब के अंदर खून खोर जानवर बहुत ज़्यादा देखते हैं, ये पीछे लगे देखते हैं या दूर देखते हैं, कुछ नुकसान पहुँचा रहे हैं या कुछ इस तरह।
یہ وہ نہیں، بتائیں. شوگر کا علاج بتا دیں. شوگر کے لیے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھی جائے، سورۃ اخلاص 7 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ. یہ پانی پر زیتون کے تیل پر دم کیا جائے، اور پانی کو جو ہے وہ صبح و شام پیا جائے، منہ دھویا جائے، اور زیتون کا تیل جو ہے وہ 1 چمچ صبح و شام پیا جائے، اور ناخنوں میں بھی لگایا جائے. اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ عمل کریں اور کھجور کا استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت فائدہ ہوگا. ایک خواب کے اندر گھر میں چوری ہوتے دیکھنا. یہ مکمل خواب بتانا پڑے گا، پھر اس کی تعبیر بتائی جائے گی. ویسے شیطانی اثر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. خواب کے اندر اکثر بہت زیادہ چھپکلیاں نظر آتی ہیں کافی عرصے سے. خواب کے اندر چھپکلیوں کا نظر آنا یہ جو ہے وہ جادو جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، شیطانی اثر کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو حفاظتی پڑھائی شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ کریں گے. یہ لیڈیز کا سوال ہے، یہ مرد کا ہے؟ لیڈیز کا سوال ہے. تو یہ حاسد عورت کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے. یہ آپ کی ڈیٹیل جاننی پڑے گی، پھر اس کی ایگزیکٹ تعبیر لگائی جا سکتی ہے. لیکن جو ممکنہ ہو سکتی ہے وہ میں نے اشارہ دے دیا ہے. تو آپ حفاظتی پڑھائی کریں، اور جو ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. ایک ایسا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، گھر میں ایک کتا داخل ہو جاتا ہے جس کا رنگ کالا اور لال ہوتا ہے، کافی موٹا تازہ ہوتا ہے وہ. جب اس کے یہ پیچھے پڑتی ہیں تو اس کا رنگ جو ہے وہ کالے سے سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جادو جنات کے اور ہر قسم کے شر سے آپ کو محفوظ کر لیں گے. جو بھی آپ پڑھائی عمل کر رہے ہیں بہت فائدہ مند ہے، وہ جاری رکھیں. رشتے کے حوالے سے 2-3 سوال آئے ہیں، جنہوں نے کہا کہ 3 بہنیں اور رشتہ نہیں ہو رہا. ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ میری ایک سسٹر ہے جن کا رشتہ سورۃ بالکل نہیں ہو توبہ رہا. کی آخری ایک آیت صبح و شام 300 مرتبہ پڑھنی ہے. استغفر اللہ 700 مرتبہ صبح و شام پڑھنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 مرتبہ. یہ عمل 1 مہینہ کرنا ہے. نمازوں کی پابندی کرنی ہے. رقیہ دم 3 مرتبہ صبح و شام سننا ہے. انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرما دیں گے. عبداللہ حمید بھائی، نمبر جو ہے وہ صبح 10 بجے سے لے کے 4 بجے کے درمیان صرف آن رہتے ہیں، باقی وقت کریں گے تو بند ہی ملیں گے آپ کو. فرائیڈے کو پورا دن بند رہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ٹرائی کریں گے، آپ کی بات ہو جائے گی. جادو ہوا ہے یا تعویذ ہوا ہے تو اس کا ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ کیا نشانی ہے ان کی؟ جادو اور تعویذ ایک ہی چیز ہوتی ہے. جادو جو ہے وہ تعویذوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی ہوتا ہے. تو اس میں مختلف یعنی کہ کیٹیگریز ہوتی ہیں. یہ تو آپ نے اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں. تو اس میں ایک تو طریقہ ہمارا تشخیص کا یہ ہوتا ہے کہ ہم علامات پوچھتے ہیں. علامات اگر جادو جنات کی ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے علامات میں ہم نے مختلف ویڈیوز میں بتائی ہیں. خواب میں ڈرنے والا مریض بہت زیادہ ڈرتا ہے اور روز ڈرتا ہے. بیل بھینس اونٹ سانپ کتا چھپکلی اس کو کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیچھے لگے ہیں، بے بس محسوس کر رہا ہے. تو جادو جنات کے مریض کو اس قسم کے خواب آتے ہیں. اگر اس قسم کا کوئی بھی خواب نہیں آتا تو سمجھ لے جادو جنات کا مسئلہ نہیں. یہ ایک کامن سا میں نے بتا دیا ہے. یہ عموماً مریضوں کو اس طرح ہوتا ہے جو جادو جنات کے مریض ہوتے ہیں، یعنی ڈرونے خواب اس قسم کے آتے ہیں. باقی اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لے کہ جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہے. باقی اگر مزید آپ چیک کروانا چاہتے ہیں اور علاج کروانا چاہتے ہیں تو یا تو ہمیں کال کرنی پڑے گی، آپ نے اپنی کیفیات بتانی ہوں گی، پھر اس کے لحاظ سے علاج بتائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ آپ یہاں ہمارے پاس آ جائیں تو انشاءاللہ علاج ہو جائے گا. جلدی نیند آنے کے حوالے سے کچھ وظیفہ یا دعا؟ درود شریف پڑھا کریں. زیادہ مطلب جو ہے وہ لیٹ کے درود شریف پڑھا کریں تو نیند آ جائے گی انشاءاللہ. تعداد مختص کر لیں. 100 مرتبہ پڑھنا ہے، میں نے 100 مرتبہ پڑھ کے سونا ہے، تو تعداد مختص کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ نیند آ جائے گی. اسماعیل بھائی کا سوال ہے کہ انڈیا سے ہیں کہ ان کے دادا خواب میں بول رہے ہیں کہ 14 تاریخ کو آپ نے چلنا ہے، کہ دادی کا انتقال ہو گیا ہے. اس طرح کا خواب آیا ان کو. دادی حیات ہے؟ یہ نہیں لکھا بھائی اس کی تفصیل ڈیٹیل نہیں ہے تو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ڈیٹیل بتانی پڑے گی. دماغ پر کافی زیادہ پریشر رہتا ہے، وینز کا بھی مسئلہ ہے، وہ پڑپڑاتی ہیں، اور ڈپریشن کا بھی کافی زیادہ مسئلہ ہے ان کو، تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس، سورہ فاتحہ اور سورہ فلق ناس 11 مرتبہ صبح شام پڑھیں، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ملا لیں. تیل لے لیں، سرسوں کا اس پر دم کریں، پانی پر دم کریں. وہ تیل
لگایا جائے، سر میں 10 منٹ مالش کروائی جائے روزانہ، اور پانی پیا جائے، پانی سے منہ بھی دھویا جائے۔ 10 منٹ مالش کرتے ہوئے باتیں نہیں کرنی، درود شریف پڑھتے رہیں یا کوئی بھی ذکر کرتے رہیں۔ باقی مریضہ جو ہے وہ 300 مرتبہ اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ صبح شام شروع کر دے۔ یہ پڑھائی جتنی بتائی ہے یہ شروع کر دیں، انشاءاللہ ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا، یہ جو سر کا مسئلہ بتا رہے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ 1 مہینہ عمل کرنا ہے۔ خالہ کی کچھ دنوں پہلے ہی شادی ہوئی ہے، تو ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کافی سخت دل کے ہیں، بالکل بھی رحم وغیرہ نہیں کرتے، تو کچھ دعا بتا دیں جن سے ان کا دل جو ہے وہ نرم اعوذ ہو باللہ جائے۔ بسم اللہ 300 مرتبہ پڑھ کے ان کو دم کیا کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں گے۔ خواب کے اندر دیکھا کہ گھر کا تالا توڑ کر کسی نے سونا چوری کیا ہے۔ یہ شیطانی خواب بھی ہو سکتا ہے، یعنی شیطانی اثر کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے، اور یعنی کوئی حاسد یا دشمن کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حفاظتی پڑھائی کریں، اور ساتھ میں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھا کریں، اور خواب کا اثر بھی ظاہر کر دیں۔ عاطف خان بھائی، ہمارا جو ایڈریس ہے وہ جامعہ محمدیہ دارالاسلام 110 بہرحال چیچا وطنی صوبہ پنجاب کے اندر ہے۔ نمبر ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ ہفتے اتوار کو بیٹھتے ہیں، آپ کال کر کے آ سکتے ہیں ہفتے اتوار کے دن۔ ٹائمنگ بھی بتا۔ صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے کے درمیان قاری صاحب بیٹھتے ہیں، صرف ہفتے اور اتوار کو۔ سسٹر نور گل، آپ اپنے سوال کو ذرا بہتر لکھیں، آپ کے الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی، وہی سوال بار بار ریپیٹ کر رہی ہیں جس کی سمجھ نہیں آ رہی، تو تھوڑا سا سوال میں چینجنگ لے آئیں۔ خواب کے اندر جنات کو انسانی روپ میں دیکھنا۔ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ وہ جنات ہیں؟ جن کو آپ دیکھیں انسانی روپ میں رہیں۔ بہرحال یہ اگر کوئی بھی اس طرح ہوتا ہے تو شیطانی چیزیں یا شیطان آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں۔ یو آر بلوچ بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کافی زیادہ مسئلہ ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، بہت ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ بڑے عاملوں نے بتایا ہے کہ جادو کا معاملہ ہے، لیکن معاملات حل نہیں ہو رہے ویسے کہ ویسے ہیں۔ آپ کچھ بتائیں۔ حفاظتی پڑھائی کریں، استغفار کثرت سے کریں، یہ کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ پڑھائی کریں اور ساتھ میں رقیہ دم سنیں۔ نوکری کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ استغفر اللہ سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، نماز کی پابندی کریں، کم از کم 1000 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے سارے معاملات۔ 1 مہینہ یہ کر لیں، گرنٹڈ میں لکھ کے دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ رشتے کے وقت رونا آنا، اس سوال کا جو جواب ہے یہ کافی پہلے ہو چکا ہے، تو سیشن کو آپ شروع سے دیکھ لیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ قاری صاحب نے تفصیلی جواب بتایا اس حوالے سے۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ ان کا عمل ضائع ہو گیا، گروتھ ٹھیک چل رہی ہے لیکن اچانک مسئلہ بنا ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں حمل جب ہوتا ہے تو اس وقت ہی حفاظتی پڑھائی شروع کر دینی چاہیے۔ باقی ابھی یہ ہے کہ جو اولاد کے لیے یا حمل کی حفاظت کے لیے یوٹیوب چینل پر ہم نے ویڈیوز ڈالی ہوئی ہے، وہ سرچ کر کے لے لیں، وہ اس میں ڈیٹیل کے ساتھ 3-4 قسمیں ہوتی ہیں اس میں بیماری کی، وہ ساری قسمیں ذکر کی گئی ہیں اور ہر قسم کا علاج بتایا گیا ہے۔ جادو زیادہ خطرناک ہے یا نظر بد، اور کس کے علاج میں زیادہ وقت لگتا ہے؟ نظر بد زیادہ خطرناک ہے۔ نظر بد فوری ہوتی ہے، لگتی ہے اور اثر کر جاتی ہے۔ جادو ہوتا ہے، پہلے ہونے میں ٹائم لگتا ہے، پھر اثر کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اور علاج جلدی نظر بد کا ہو جاتا ہے، جادو کے علاج میں ٹائم لگتا ہے، اور جادو کی کنڈیشن کے لحاظ سے علاج ہوتا ہے۔ سسٹر زرین کو آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا، کائنڈلی دوبارہ پیسٹ کر لیں۔ اثرات کے بعد کافی زیادہ کمزوری ہے، تو اس کا علاج کس طرح کریں؟ اس کا علاج ذکر کے ساتھ کریں نا، ذکر زیادہ کریں، روحانی قوت مضبوط ہو جائے گی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تبسم بھائی کا سوال ہے کہ ڈرونے خواب بہت زیادہ آتے ہیں۔ حفاظتی پڑھائی صبح و شام سونے سے پہلے کرنی شروع کر دے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ جادو جنات یا شیطانی اثر کا کوئی معاملہ ہو تو اس کی وجہ سے ڈرونے خواب آتے ہیں، تو اس کا سمپل علاج ہے حفاظتی پڑھائی، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس صبح و شام اور سونے سے پہلے پڑھنا شروع کر دے، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ مسئلہ محسوس کرتے ہیں تو رقیہ دم ہمارا یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، وہ سن لیں۔ برے خواب ضائع کرنے کی جو دعا ہے یہ کدھر سے ملے گی؟ حسن المسلم ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں سے یہ مل جائے گی۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا۔
جو سفید گھوڑا دیکھا تھا ان کے ہسبینڈ نے، ایک سوال تھا، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ صرف پاس کھڑا تھا اور کچھ نقصان نہیں پہنچا رہا تھا۔ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ برکت کریں گے مال میں انشاءاللہ۔ شدید غصہ آتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر، 3 سال سے اسی طرح کا مسائل ہیں۔ اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، زیادہ پڑھا کرے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہسبینڈ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خوشی دیں گے انشاءاللہ، وہ اولاد کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، مال کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، علم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ سسٹر فرزانہ، آپ کا جو پچھلا سوال ہے وہ تو ہماری نظروں سے نہیں گزرا، ادھر یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بتا دیں کہ ان کے بچوں پر جنات ہیں۔ بچوں پر جنات ہیں تو حفاظتی پڑھائی خود بھی کریں، بچوں کو بھی کروائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ یہ جو آپ مطلب خود فیل کرتے ہیں یا خود لگاتے ہیں نا، یا کسی کے کہنے پر سمجھ لیتے ہیں، تو ایسے نہ، مطلب اگر ہیں بھی تو ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ آپ نے ان کو ماننا ہی نہیں، اگنور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ یہ پڑھو ٹھیک ہو جاؤ گے، کیوں ڈر رہے ہو، کیوں خوف زدہ ہو رہے ہو، خود بھی کر رہے ہو بچوں کو بھی کرو، آپ خوف زدہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسا نہ کیا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیں گے۔ حفاظتی پڑھائی خود بھی کریں، بچوں کو بھی کروائیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے۔ یہ حصن المسلم ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، اور اس میں بہت ہی زیادہ مختلف علماء نے جو ہے وہ اس کی ترتیب دی ہے، تو آپ کوئی بھی کسی بھی عالم کی لے سکتے ہیں۔ حصن المسلم مستند اذکار کی کتاب ہے یہ، اور اس میں تقریباً جو بھی ہم وظائف بتاتے ہیں وہ اس میں موجود ہیں، اور اس میں جو بھی اذکار ہیں وہ یعنی کہ حدیث کے لحاظ سے یعنی سندن صحیح ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں جو اذکار بتائے ہیں وہی ہیں، یعنی کوئی خود ساختہ کسی کا تجربہ یا کوئی ایسی بات نہیں، جو بات ہے وہ گرانٹڈ ہے، یہ میں نے میری نہیں لکھی ہوئی، یہ کسی اللہ کے بندے نے کام کیا ہوا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بتائی ہوئی نصیحتیں دعائیں ہیں جو حفاظت کے لیے ہو سکتی ہیں، شر سے بچنے کے لیے ہو سکتی ہیں، کسی بھی لحاظ سے، وہ ساری اس میں اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے، یہ کوشش کریں کہ ہر بندہ اپنے گھر میں رکھے اور اپنے بچوں کو سکھائے۔ میری 4 سال کی بیٹی ہے، ڈاکٹر بولتے ہیں مشکل ہے یہ چل سکے، تو کوئی دعا وغیرہ بتا دیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ نے 41 مرتبہ، اس پر روز دم کیا کرنا ہے، کلونجی اور زیتون کا تیل لے لیں، اگر زیادہ چھوٹی ہے تو کلونجی کا تیل نہ استعمال کریں، صرف زیتون کا کریں، اگر 1-2 سال سے بڑی ہے تو پھر آپ کلونجی کا تیل ساتھ میں ملا سکتے ہیں، تو اس کی مالش کیا کریں روزانہ، یہ پڑھ کے بچی کو بھی دم کیا کریں، تیل بھی دم کیا کریں، اللہ بہتری والے معاملات فرمائیں گے۔ ابو کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہتی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، جس کو بھی دکھایا وہ کہتے ہیں جادو ہے۔ اب اصل میں طبیعت خراب کس طرح رہتی، کیا ہوتا ہے، یہ بتائیں گے تو بتایا جائے گا علاج۔ ویسے تو حفاظتی پڑھائی کرنے سے ہر طرح کے جادو کا علاج اللہ کی رحمت سے ممکن ہے، ساتھ میں ہمارا رقیہ دم چلایا جائے، سنایا جائے صبح شام، تو انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اب کون سی بیماری ہے یہ تو پڑھائی مریض کی کنڈیشن دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ کون سا علاج بہتر رہے گا۔ ویسے حفاظتی پڑھائی صبح شام کریں اور ساتھ میں رقیہ دم سنیں، انشاءاللہ ہر طرح کا شر ختم ہو جائے گا، اللہ بہتری والے معاملات فرمائیں گے۔ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میرے روم میں کوئی کھدائی کر کے کوئی چیز دبائی جا رہی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ شیطانی اثر بھی ہو سکتا ہے اور روحانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، آپ حفاظتی پڑھائی کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں گے آپ کو۔ اکثر خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی اجنبی مرد یا عورت ان کو سفید بند لفافہ دیتا ہے، یہ لے لیتی ہیں لیکن کھول کر نہیں دیکھتی۔ ہاں، برا خواب نہیں ہے، اچھے خواب ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے نوازیں گے انشاءاللہ، وہ علم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، دولت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ایک خواب کے اندر خود کو ہارتے ہوئے دیکھنا، خواب کے اندر خود کو ہارتے ہوئے دیکھنا کس چیز میں؟ یہ نہیں وضاحت۔ یہ وضاحت ہوگی تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ میں آپ کی پڑھائی کر رہی ہوں، خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کی بائک جو ہے وہ چوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو ڈھونڈتے ہیں، جو ایک گھر میں کھڑی ان کو مل جاتی ہے۔ اپنے گھر میں ملتی ہے یا کسی اور کسی کے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو نقصان سے بچا لیں گے، کسی بھی طرح کا نقصان ہے، کسی بھی طرح کا شر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرما دیں گے انشاءاللہ۔ چہرے کے دانے ختم نہیں ہو رہے، بہت علاج کیا ہے، کچھ بتا دیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں پانی پر،
اور وہ پانی سرفات 41 مرتبہ پڑھیں پانی اور تیل پر. پانی پئیں، تیل لگائیں سر میں، ناف میں، پاؤں میں، اور اس کے ساتھ روغن اناب لے لیں، وہ پانی میں ملا کر استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مجھے جو لڑکی پہلے اچھی نہیں لگتی تھی وہ اب سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے. کسی نے کہا کہ آپ پر کسی نے جادو کروایا ہے، یہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کو اچھی لگے. وہ کیوں اچھی لگ رہی ہے یہ؟ ممکن ہے ایسا ہو جاتا ہے، سحر محبت اسے کہتے ہیں. آپ حفاظتی پڑھائی کریں، اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ زیادہ پڑھیں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. رقیہ دم ہمارے یوٹیوب چینل سے لے لیں، وہ سنا کریں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. بزنس بند ہو چکا ہے، کچھ بتا دیں دعا وغیرہ. استغفر اللہ کثرت سے کریں بھائی، کوشش کریں 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں یا اس سے زیادہ. نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ بہتر چلا دیں. ایک خواب کے اندر والدہ کے پاس سفید رنگ کے خرگوش ہیں، خرگوش ان کے جوڑے ہیں، والدہ ان کی حیات ہیں. وہ ان کو دے رہی ہیں یا کچھ کہہ رہی ہیں یا کچھ اس طرح؟ نہیں، انہوں نے اس کے بچے وغیرہ دیکھے ہیں بس خرگوش کے. اچھا خواب ہے، لیکن اس کی وضاحت دینی ہوگی کہ وہ مطلب آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے یا کچھ اس طرح ہو رہا ہے یا ویسے ہی بس دیکھا ہے. ویسے ان کے حق میں اتنا خواب جتنا بتایا ہے یہ بہتری ہی ہے. شوہر کو خواب کے اندر شوہر کو ایک سانپ نے ڈسا ہے. حفاظتی پڑھائی کی ضرورت ہے، بلکہ 33 مرتبہ سورہ فلق ناس پڑھے، خود بھی پئیں، پانی پر دم کر کے شوہر کو بھی پلائیں لازمی، اور ساتھ میں رقیہ دم اپنے گھر میں چلائیں. جادو کا مسئلہ محسوس ہوتا ہے. سسٹر کے کپڑے وغیرہ یا دوپٹہ وغیرہ دھو کر رکھے تو اس کے اوپر خون کے نشانات دیکھیں بعد میں. ہاں، یہ جادو جنات کی وجہ سے عموماً خون کے نشانات ہوتے ہیں. اگر یہ بار بار ہوتے ہیں تو آپ گھر میں اذانیں دیں 7 مرتبہ، سورہ فلق ناس کونوں میں 7 مرتبہ پڑھیں، 7 دن یہ عمل کریں، اور سارے گھر کے افراد حفاظتی پڑھائی کریں. انشاءاللہ دوبارہ یہ مسئلہ نہیں بنے گا. جھٹکے وغیرہ کافی زیادہ لگتے ہیں لیکن میڈیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں، کوئی مسئلہ نہیں اس کا. یہ کس سوئے ہوئے لگتے ہیں یہ نہیں بتا. ہاں، سوئے ہوئے جھٹکے لگنا اور چیز ہوتی ہے، اگر بیداری کی حالت میں لگتے ہیں تو اور چیز ہوتی ہے. سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پانی پر پڑھیں، پانی میں 2 چمچ شہد کے ملائیں، 1 گلاس پانی میں وہ حل کر کے پی لیں. صبح شام یہ 2 مرتبہ عمل کریں. انشاءاللہ 1 مہینے میں یہ سارے معاملات روحانی بھی جسمانی دونوں بیماریاں ختم ہو جائیں گی. 3 سال سے بیمار ہیں، رقیہ کرنے سے الٹی آتی ہے، اذکار سے گھر والے بھی بیمار ہوتے ہیں. یہ خواب میں یہ دیکھ لیں. سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، سورہ فلق ناس 33 مرتبہ، یہ صبح شام شروع کر دیں. پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. اور اب جب بھی آپ کو مطلب وامٹنگ وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے تو پہلے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا شروع کر دیں، یہ بہتر ہو جائے گا. باقی مریض اگر زیادہ بیمار ہے تو ہمارے پاس لیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. ناصم بھائی، آپ 2 ہفتوں سے سوال کر رہے ہیں تو اگر آپ کو ادھر سے جواب نہیں ملا، پہلی بات تو آپ کا سوال ہماری نظروں سے گزرا نہیں ہے. اگر نہیں ملا تو آپ ہمارے نمبر پر کال کر لیں، آپ کو ادھر بھی آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا. نمبر کی سہولت ہم نے اسی لیے رکھی ہے، تو نمبر ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں. صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے کے درمیان آپ کال کریں، انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی. فرائیڈے کو نمبر بند ہوتے ہیں. 1 گھنٹہ ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ سوالات کے جوابات دینا ممکن نہیں ہوتا، اور اسی لیے ہماری ٹیم جو ہے وہ کالز بھی سنتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ کو ٹائم دے سکیں. لیکن پھر بھی کچھ بھائی بہنوں کا شکوہ رہ جاتا ہے اور ان کا شکوہ بجا ہے، لیکن ہماری کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے جتنا ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے اتنا کام کرتے ہیں. تو باقی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی معاملات بہتر فرمائے. اور ٹائم ابھی بھی مکمل ہو چکا ہے تو نماز کا ٹائم ہے، نماز کی ادائیگی انشاءاللہ کریں گے. تو اس لیے جن بھائی بہنوں کے بہت سارے سوالات رہ جاتے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ وہ دوبارہ کر سکتے ہیں، ہمیں مطلب کال پر سوالات پوچھ سکتے ہیں. باقی جن بہنوں نے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے انشاءاللہ ان کے لیے دعا بھی کریں گے، اللہ آسانی فرمائے. اور جو بہنیں بھائی بیمار ہیں، جادو کی پکڑ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو جادو کے شر سے محفوظ فرمائے. اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، معاملات بہتر فرمائے. اور جو بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، میرا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے.
इंशाअल्लाह सब के लिए दुआएं करेंगे। अल्लाह आसानी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।